تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شروع اور آخر میں، ظاہری اور باطنی طور پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور وہی سچا معبود ہے پہلے بھی بعد میں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے منتخب رسول ہیں، اور اے اللہ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کو بچا لیتا ہے، اور بدبخت وہی ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمانی کرتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، انسان کے لیے صحت مند جسم اور عافیت دنیا کی تمام تر نعمتوں سے عظیم ترین نعمت ہے، اور ایک ایسی نعمت ہے جس کا دنیا کی کوئی لذیذ سے لذیذ اور عظیم سے عظیم تر نعمت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صحت و عافیت سے مالا مال فرمایا ہے، لہذا صحت کی قدر و قیمت اور مٹھاس کے احساس صرف اسی کو ہوتا ہے جو بھوک پیاس اور بیماریوں کے تلخ تجربات سے گزر چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عافیت سے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو ایسی عظیم نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ایک صحت و عافیت اور دوسری فارغ البالی۔ بخاری شریف۔ برادران اسلام، جو نعمتوں کی بحالی کی صورت میں ان کی قدر و قیمت کو محسوس کرے اور پہچانے اور ان کا حق شکریہ ادا کرے، وہی حقیقی سعادت مند اور بڑی قسمت والا ہے۔ اے مسلم، صحت و عافیت کی نعمت سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے طور پر فرائض کی ادائیگی، احکام کی پاسداری، گناہ و برائی سے دوری، نفل عبادات اور نیکیوں کی دوڑ میں مقابلہ بازی سب سے بڑھ کر نعمت صحت پر وجوب شکر کا باعث ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو: بیگانہ کر دینے والی محتاجی، سرکش بنا دینے والی تونگری، برباد کر دینے والی بیماری، مخبوط الحواس کر دینے والی پیری، بالکل تیار اور جلد آ جانے والی موت، یا اس دجال سے پہلے جس کا انتظار سب سے بری پوشیدہ چیز کا انتظار ہے، یا اس قیامت سے پہلے جو انتہائی سخت و تلخ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے، حدیث حسن ہے۔ برادران اسلام، مسلمان جب تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر سچا اور مخلص رہتا ہے تب تک وہ بہرحال بہت زیادہ اجر و ثواب اور خیر عظیم سے سرشار رہتا ہے۔ جس شخص نے بیماری میں مبتلا ہونے پر صبر کیا اور اجر و ثواب کی امید رکھی، اس کے گناہ صاف اور درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ، ہم کسی نہ کسی طرح تمہیں ضرور آزمائیں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ کی ملکیت اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور انہیں پر اللہ کی نوازشیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کسی بیماری وغیرہ کے صدمے سے دوچار ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑ دیتے ہیں۔ مسلم شریف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ام صاحب کے پاس تشریف لائے اور پوچھا، اے ام صاحب تجھے کیا ہوا، کہاں پر رہی ہو؟ اس نے جواباً کہا، بخار ہے، اللہ اس کا ستیہ ناش کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اس سے بنی نوع انسان کی خطائیں اسی طرح صاف ہو جاتی ہیں جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ مسلم شریف۔ اور یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ وہ بیمار بندے کا وہی اجر و ثواب جاری رکھتا ہے جو عمل وہ بحالت تندرستی میں کرتا رہتا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا اجر و ثواب وہی لکھتا ہے جو وہ بحالت صحت و حضر کرتا تھا۔ سو اے وہ شخص جو بیمار ہو، جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہے، بس تم اسی کی طرف رجوع کرو اور اس سے صحت و عافیت کے سوال کے ساتھ ساتھ علاج کے ان اسباب کو بروئے کار لاؤ جو اللہ تعالیٰ پر حقیقی توکل اور بھروسے کا حصہ ہیں۔ چنانچہ صرف ایک اللہ ہی تمہاری پریشانی اور بیماری کا مداوا ہے، جیسا کہ فرمایا،
جب میں بیمار ہوتا ہوں تو صرف وہی مجھے شفا دیتا ہے، سو اللہ کے فضل و مہربانی اور اس کی شافی اور کافی ہونے پر یقین کامل رکھو، اور جان لو کہ بلا شبہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی سے پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ عظیم سے ہر گناہ کی بخشش مانگتا ہوں، سو تم بھی میرے اور اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرو، وہی غفور الرحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افضل صلاۃ و سلام نازل ہوں۔ انسان کی شان و شوکت اور طاقت جتنی بھی مضبوط ہو جائے اور اس کی علمی ترقی عہدے ثریا پہ کمند ہی کیوں نہ ڈالے، یہ ضعف و کمزوری کی خاصیت سے بالا تر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا انسان کو بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے، جبکہ حقیقی بھرپور اور ہر اعتبار سے باکمال طاقت سے صرف وہی ذات متصف ہے جو مضبوط، طاقتور، حقیقی مالک، ہر چیز کا اہتمام کرنے والا، کار مختار، اور ہر چیز اسی کی قضاء و قدر سے اور اسی کے زیر تدبیر و مشیت ہے۔ جیسا کہ فرمایا اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، جبکہ اللہ تعالی غنی حمید ہے، سو ہمیں اس کی خوب عبادت اور اطاعت و فرما برداری پر بھرپور توجہ دینی چاہیے، اسی کے سامنے گڑ گڑانا، اسی کی پناہ میں آنا چاہیے۔ فرمانے باری تعالی ہے اے مومنو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے امر عظیم کا حکم دیا ہے جو ہمارے نفسوں کی پاکیزگی اور اصلاح کا اول ہے۔ خبردار وہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت درود و سلام بھیجنا۔ تمام سامعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فضیلت الشیخ کی دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں۔ وعن الآل أجمعين وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين، اللهم نفس كرباتنا وكربات المؤمنين، اللهم نفس كرباتنا وكربات المؤمنين، اللهم نفس كرباتنا وكربات المؤمنين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من الزنا والزلازل والمحن ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام، اللهم ارفع عن المسلمين ما نزل، اللهم ارفع عن العباد ما نزل من الوباء والبلاء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظنا واحفظ كل مسلم، اللهم حصنا يا أرحم الراحمين، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظنا واحفظ كل مؤمن ومؤمنة في كل مكان يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل عليهم عافيتك، اللهم أنزل عليهم شفاءك يا حي يا قيوم، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه، اللهم وفقه ونائبه لما تحبه وترضاه، اللهم وفق العاملين في قطاع الصحة، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك، اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم احفظ رجال أمننا وكل مؤمن يقوم بخدمة المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق،
اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترفع ما نزل من الوباء. اللهم ارفع ما نزل من الوباء عاجلا غير آجل. اللهم ارفع عنا ما نزل من هذا الوباء عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.